گوادر پورٹ فنکشنل یا آپریشنل کب ہوگی؟ اس کو فنکشنل ہونے میں تقریباً 2 سے 3 ماہ لگیں گے۔ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ مکمل بند کر دی تو اس کے کیا امپیکٹ آئے ہیں ہماری دیکھیں امپورٹ ایکسپورٹ پہ؟ اس پہ امپیکٹ یہ آیا ہے کہ جو افغانستان ہمیں راہداری کی مد میں پیسے دیتا تھا وہ ہمارے بند ہو گئے ہیں۔ لوکل جو تجارت ہے بیسیکلی اس کے ذریعے سے سمگلنگ ابھی بھی ہو رہی ہے۔ آرم فورسز نے جب اپنے ایکشن کیا تھا، اس چیز کو بارڈر کو کنٹرول کیا، سیکیور کیا، تو اس میں کمی ضرور آئی ہے۔ 4 لاکھ کنٹینر کا مطلب ہے کہ اگر گورنمنٹ راہداری کی مد میں $100 بھی دے رہی ہے تو $4 کروڑ بنتے ہیں۔ ہماری کیٹی بندرگاہ جو ہے یہ ڈیپسٹ پورٹ آتی ہے پاکستان کی تمام پورٹس میں۔ گوادر ڈیپسٹ پورٹ میں نہیں، کنسٹرکشن کے پروسیس میں اولڈسٹ ون ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ یہ نیچرل پورٹ ہے۔ پاکستان میں اور کوئی نیچرل پورٹ نہیں ہے ایز پر دا سروے۔ السلام علیکم، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے وہ ایک بزنس انالسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گوادر پورٹ پر ایز اے بزنس ایکسپرٹ اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیٹی بندر، وہاں پہ آپ ایز اے پروجیکٹ کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زہیب خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا۔ سر، سب سے پہلے جاننا یہ چاہوں گی کہ چونکہ آپ گوادر پورٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ کا ڈیپ انسائٹس ہیں، تو کائنڈلی بتائیں کہ گوادر پورٹ فنکشنل یا آپریشنل کب ہوگی؟ اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں تو اس کو فنکشنل ہونے میں تقریباً 2 سے 3 ماہ لگیں گے۔ اچھا، آن ٹیکنیکل گراؤنڈ، کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں، جیسے پورٹ کا ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر، ہماری پورٹ سے باہر نکلنے کے بعد وائبلٹی، ایکسیسیبلٹی کیا ہے، اور ان روٹس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے، یعنی جیسے روٹ اسٹرکچر ہے یا سیکورٹی ایشوز ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے اوپر کچھ گورنمنٹ نے انیشیٹوز بھی لیے ہیں، جیسے گوادر کا جو ہینڈ اوور سیکورٹی ہے وہ انہوں نے رینجرز کے حوالے کی ہے ایف سی سے لینے کے بعد۔ ابھی جو بیسک کنسرن آتا ہے، اگر ہم گوادر پورٹ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو وہ اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں کہ ان اسٹیک ہولڈرز کی پالیسی کیا ہے اس کے اوپر، کیونکہ گوادر 90% جو ہے چائنا کا اسٹیک ہولڈر ہے، تو چائنا نے ہی اس کے اوپر انیشیل کارگو لے کر آنا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو چائنیز کمپنیز جو ان کارگو کے اوپر کام کر رہی ہیں، اس میں زیادہ تر نے ابھی تک اپنے پورٹلز کو ہی ایکٹیو نہیں کیا کہ اس کو ہم ڈال سکیں، جس کے اوپر منسٹری آف میری ٹائم نے ریسنٹلی ایک انیشیٹو لیا، اور لینے کے بعد اس نے ایک انسٹرکشنز پاس کی تمام شپنگ کمپنیز کو کہ اپنے پورٹل کو اپڈیٹ کریں اور اس میں گوادر پورٹ کو بھی مینشن کریں تاکہ وہاں پہ بکنگ کارگو لیا جا سکے۔ اچھا، گوادر پورٹ اگر فنکشنل ہوتی ہے، ہم اگلے 2-3 مہینوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کو فنکشنل کرنے میں، پراپر اس پہ کارگو آنا شروع ہو جاتا، تو یہ $24 ارب کا روٹ ہے۔ $24 ارب کا روٹ ہے؟ ہاں جی، $24 ارب کا روٹ ہے، پاکستان ٹو رشیا، پاکستان ٹو افغانستان، پاکستان ٹو آل تان ریاستیں، یعنی اس میں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، ہم سارا کور کرتے ہیں، تان کی ریاستیں جتنی بھی ہیں۔ تو جب ان کی روٹ یہاں سے آپ گزارتے ہیں تو آپ کو سالانہ $24 ارب کی پاکستان گورنمنٹ کو آمدن ہوگی۔ اٹ از مور دین وٹ وی آر ڈوئنگ ایکسپورٹ فرام ادر پارٹ آف دا کنٹری۔ اچھا، تو پھر ہم کیا وجہ ہے کہ ہم جو کراچی کی پورٹ ہے وہاں سے ڈائیورٹ ہو کے گوادر میں آنے میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ امر مانے ہیں؟ اس کی وجہ ہے ہماری خود کی پالیسی، اچھا، ہماری خود کی نیت، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پورٹ کے اوپر بڑے جہاز ابھی آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم ڈیپتھ کی بات کرتے ہیں تو ڈیپتھ کے لحاظ سے 14 سے 15 میٹر ہم لوگ ایکسیپٹیبل ہے وہاں پہ، لیکن اگر ہم پورٹ کا سٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہائیسٹ کرین ہی جو ہے وہ 45 میٹر کی ہے، جو ہینڈلنگ کیپیسٹی ہے وہ 3000 TEU کا جہاز افورڈ کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کراچی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سب سے بڑی کرین لگی ہوئی ہے۔ پھر آتے ہیں کسٹم میٹرز کہ کہاں پر ہم کتنی آسانی سے کسٹمز کو کلیئر کر لیتے ہیں، ہمیں ایکسیسیبلٹی کیا ہے۔ اب جو کوئٹہ کا امپورٹر ہے اس کو اگر وہ کراچی سے امپورٹ کرتا ہے تو اس کو ڈسٹینس پڑتا ہے 700 سے 800 کلومیٹر کے درمیان میں، جبکہ وہ گوادر سے اگر امپورٹ کر رہا ہے تو اس کو ڈسٹینس پڑتا ہے 900 کلومیٹر میں، یعنی وہ دور پڑتی ہے، وہ دور پڑتی ہے بائی روڈ کے لحاظ سے۔ لیکن اگر وہ سمندر کے راستے ادھر سے لے کے جاتا ہے گوادر سے تو اس کو جو شپمنٹ کاسٹ ہے وہ کم پڑتی ہے کراچی کی نسبت۔ اور اگر مڈل ایسٹ کو وہ ٹریڈ کرتا ہے تو مڈل ایسٹ اس کو تو ویسے ہی نزدیک ہے وہاں سے، تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر گوادر پورٹ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز کے نزدیک آتا ہے، اس کو پیرلل پورٹس اس کو جو نزدیک ترین لگتی ہے وہ اسٹیٹ آف ہرموز کیا ہے؟ اسٹیٹ آف ہرموز جو ہے راس الخامہ اور ایران کے درمیان میں ایک راہداری ہے عریبین سی کی، اچھا، جہاں سے 30% آئل کی سپلائی گزرتی ہے، پوری دنیا کا آئل، پوری دنیا کا 30% آئل اسٹیٹ آف ہرموز سے گزرتا ہے، اسٹریٹ آف ہرموز سے گزرتا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ
امریکن سیکورٹی فورسز بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ سیکورٹی کی سرپرائز انجام دے رہی ہیں اس روٹ کو سیکیور کرنے کے لیے. تو گوادر کا ایک تھوڑا سا ایشو یہ بھی آتا ہے کہ اس کو ایز اے سیکورٹی کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں وہاں پر, اسی وجہ سے آتے ہیں. لیکن اگر ہم بزنس ایکسپرٹ کی حیثیت سے بات کریں تو وہاں پر ایک سب سے اچھا آپشن جو امیجیٹ کریٹ ہو سکتا ہے وہ ٹرانزٹ کارگو ہے, جس میں افغان کارگو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم افغان کارگو کو کراچی کی نسبت گوادر کے اوپر ڈائیورٹ کرتے ہیں. تو دیر از اے پاسبلٹی دیئر. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا, افغانستان جو ٹریڈ کر رہا ہے پاکستان کی کراچی بندرگاہ کے ذریعے سے, تو کیا ہم اسے گوادر پورٹ پہ اگر ڈائیورٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا؟ کیونکہ ابھی تو ہم نے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ مکمل بند کر دی, تو اس کے کیا امپیکٹ آئے ہیں ہماری امپورٹ ایکسپورٹ پہ؟ اس پہ امپیکٹ یہ آیا ہے کہ جو افغانستان ہمیں راہداری کی مد میں پیسے دیتا تھا وہ ہمارے بند ہو گئے ہیں. اچھا. ہمارا جو انیشل کنسرن آیا تھا, جو پچھلے کچھ جگہوں پر بھی اخباروں میں بھی سرکولیٹ ہوا کہ جی افغانستان ڈالر سمگل ہوتا ہے, جس وجہ سے افغان کرنسی بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, دیر از اے پاسبلٹی دیئر, ادارے ہیں انہوں نے چیک کیا ہوگا اس کے اوپر. لیکن اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ جو ہمارا جو کوئٹہ کا چمن کا تاجر تھا اس کے اوپر ایفیکٹ آ گیا, اس کا کاروبار بند ہو گیا کیونکہ اس راستے سے تجارت ہوتی تھی. اب صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے پشاور کے راستے, وہ والا روٹ جو ہے صرف وہی چل رہا ہے, اس کے علاوہ جو ہے باقی روٹ سارے انہوں نے بند کر دیے ہیں. پشاور کے راستے سے وہ لوگ کیسے تجارت کر رہے ہیں؟ اچھا, پشاور کے راستے ایسے ہو رہا ہے کہ افغانستان کراچی پورٹ پہ مال اترتا ہے, کراچی سے پشاور جاتا ہے, پشاور سے پھر وہ آگے کابل کی طرف وہاں سے تو یہ تو ان کو بہت ایکسپینسو پڑتا ہے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے الٹرنیٹ روٹ نکالا. اب وہ اپنا مال اتارتے ہیں بندر عباس پہ, بندر عباس سے وہ سیدھا وہاں سے قندھار کے راستے نکل جاتے ہیں پرے, یعنی ایران کی بندرگاہ کے ایران کی بندرگاہ پہ. تو ہم لوگوں نے جو نقصان کیا افغان ٹرانزٹ کو بند کر کے, ہم جو افغانستان سے ہم چارج کرتے تھے مختلف سروسز کے مد میں, ہمارا ٹرانسپورٹر کماتا تھا, ہمارا کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ کماتا تھا, ہمارا شپنگ کا بندہ کماتا تھا, وہ سارے کے سارے اب افغان ٹرانزٹ بند ہونے سے نقصان میں ہیں. اب افغان ٹرانزٹ بند ہونے کی ایک بڑی نقصان دہ جو چیز فرسٹ امپیکٹ آتا تھا کہ جب بھی ٹی آئی آر کا کوئی ٹرانزٹ انٹرنیشنل روٹ کا کوئی کارگو آئے گا تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسکینر سے گزارنا ہے, اگر بینڈ آئٹم نہیں ہے اٹس اوکے, اس کو جانے دیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ٹریکر لگا ہونا چاہیے اس کو. لیکن ہمارا کیا ہوا کہ ہم نے اس ٹرانزٹ کے کارگو کو بھی چیک کرنا شروع کیا, اور وہ نتیجہ یہ ہوا کہ 10 دن 15 دن وہ کارگو وہاں پھنسا رہتا تھا ڈیلے ہونے کی وجہ سے. تو لوگوں نے پھر الٹرنیٹ پہ جانا شروع کیا. اس کے بعد پھر ڈالر سمگلنگ اور دوسرے میٹرز اس میں آنا شروع ہوئے, تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر ٹیمپریری بین لگا دیا. تو یعنی اس بین سے پاکستان کو میکسیمم نقصان ہوا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا, اس میں کیا اسمگلنگ ابھی بھی ہو رہی ہے؟ ابھی بھی ہو رہی ہے. اچھا, ابھی کیسے اسمگلنگ ہو رہی ہے؟ اگر ہم اسمگلنگ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اسمگلنگ کے لیے ہمیں ہر اس راستے کو اسٹڈی کرنا پڑے گا جو پاکستان, ایران اور افغانستان کو ملاتے ہیں. صحیح. اب ہم لوگوں نے ایک نیا راستہ نکالا ہے کاشگر کے, ہم چائنا کے ذریعے کنیکٹ کرتے ہیں. جی. ریسنٹلی ہم وخان کوریڈور کے ذریعے رشیا جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قزاقستان تک ہم چلے جائیں اور وہ ہمارے رشیا کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ کر دے گا, ہم افغانستان کو بائی پاس کروا دیں گے. تو یہ جو روٹس ہیں ایکچولی یہ اولڈسٹ روٹ ہے. اس میں نئے راستے کچھ ہم لوگوں نے بنائے ہیں, جو پرانے راستے ہیں ان پہ آج بھی تجارت ہوتی ہے. اب وہ لوکل لیول پہ تجارت ہے, یعنی ایک ٹرائب ادھر بیٹھا ہے, ایک ٹرائب ادھر بیٹھا ہے, وہ دونوں آپس میں جو تجارت کر رہے ہیں وہ بھی تو کر رہے ہیں کسی طریقے سے. تو وہ لوکل جو تجارت ہے بیسیکلی اس کے ذریعے سے اسمگلنگ ابھی بھی ہو رہی ہے. اچھا, میں جاننا, لیکن ہاں اس میں کمی آئی ہے, ظاہر ہے کمی آئی ہے. جب سیکیورٹی اس کے اوپر ہے, آرم فورسز نے جب اپنے ایکشن کیا تھا, اس چیز کو بارڈر کو کنٹرول کیا, سیکیور کیا, تو اس میں کمی ضرور آئی ہے. انہوں نے اس کو کہا نہیں جی ہم پالیسی بناتے ہیں اس کے اوپر. لیکن اگر افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہم ڈائلاگ کر لیتے تو ہمارا یہ بہت بڑا تجارتی راستہ تھا, اور یہ ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے ٹریڈ روٹ اگر ہم گوادر پہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. یعنی ایز اے بزنس اینالسٹ آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ وہ جو ٹریڈ چل رہی تھی تھرو پورٹ, ہمیں وہ بحال کر دینی چاہیے, ٹرانزٹ بحال کر دیں, اور اس کے اوپر صرف ایک پالیسی بنا دیں کہ اس کو یہاں سے اٹھائیں جی, افغانستان کی جتنی بھی ہوگی گوادر کے تھرو ہوگی. صحیح. دے وڈ بی ہیپی, وہ خوش رہیں گے اس میں, افغانیز, کیونکہ ہمارا جتنا بھی انٹریکشن ہوا مختلف افغان کمیونٹی کے ساتھ یا چمن کے لوگوں کے ساتھ جو ٹرانزٹ کو دیکھ رہے تھے, ان سب نے ایک ہی بات کی, گوادر ہمیں فیزیبل ہے, ہمارے اپنے علاقے کی پورٹ ہے, ہم خوش ہوں گے اس پورٹ پہ کام کرنے کے لیے, بانسبت کہ کراچی میں. کیونکہ کراچی میں ایک مافیا الگ ہے جس کو ہم کہیں پھر کبھی ڈسکشن کریں گے, لیکن وہ تنگ کرتا ہے جو ٹی آئی آر کا کارگو پہ ڈسٹربنس آتی ہے, اور ٹیکس کے بہت سارے ایشوز آتے ہیں, کسٹمز کے ایشوز آتے ہیں. تو وہ جو سسٹم ایک بیٹھا ہوا ہے
تو وہ اس کیا میں امر مانے ہمیں اگر ہمارے اف آئی ایم ناٹ رانگ کریکٹ می کہ 30% تقریباً ہمارا پٹھان جو ہے وہ ایکسپورٹر ہے, ہاں جی تو وہ 30% پٹھان اگر ہم ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کراچی بندرگاہ سے گوادر بندرگاہ پہ, ہمیں 4 کس لاکھ چیز کا کنٹینر مسئلہ بنتا ہے؟ ہے وہ 4 لاکھ کنٹینر, تو یہ 4 کیا لاکھ مسئلہ ہے, ہم کیوں 4 نہیں لاکھ ڈائیورٹ کرتے؟ کنٹینر کا مطلب ہے کہ اگر گورنمنٹ راہداری کی مد میں $100 بھی لے رہی ہے تو $4 کروڑ بنتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اماؤنٹ بنتا ہے, سرکار کی جیب میں جاتا ہے $4 کروڑ. اس کے بدلے میں یہ تو منیمم ویلیو بتا رہا ہوں, جو روڈ ٹرانسپورٹر کماتا ہے, جو ٹرک ڈرائیور کماتا ہے, جو چھوٹے لوگ کماتے ہیں, وہ ایک الگ سٹوری ہے. تو کیوں ہم یہاں نہیں آ پا رہے؟ اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں آتے. ہمارے پاس سیل ٹیکس ہے 18%, افغانستان میں ٹیکس ہے 5%. جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں وہاں اسٹیٹ ڈیوٹی ہے کہ بھائی جان 5% ادا کرو, اپنا مال کلیئر کراؤ. وہ یہاں سے گزارتے ہیں. اب اس میں کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں, پنجاب کے, سندھ کے, یا بلوچستان کے, کے پی کے, یا کچھ اور لوگ بھی. یہ جو اس سب تجارتی روٹ پہ بیٹھے ہوئے بیٹھے ہیں. میں نہ اوور آل پاکستان کی تجارتی اچھا. کمیٹی, وہ یہ کہتی ہے کہ یار ہم افغان ٹرانزٹ کے نام پہ مال منگواتے ہیں. ایکچوئل پرابلم جہاں سے شروع ہوا, افغان ٹرانزٹ کے نام پہ مال منگواتے ہیں. افغانستان کا ہمیں ٹرانسپورٹ کا پھیرا ہی پڑتا ہے نا, ہمیں 18% کی ڈیوٹی نہیں دینی پڑے گی. تو پاکستان کا جو ٹیکس سٹرکچر ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پرابلم ہے گوادر کو نہ چلنے کے لیے. اچھا. ایون کہ ناٹ گوادر, کراچی پورٹ کے اوپر جو بلیک منی کا استعمال ہوتا ہے, کالا دھن یعنی کرپشن کی مد میں استعمال ہوتا ہے. ہم جو مرضی انیشیٹو لے لیں, جب تک ہم اپنی ٹیکس پالیسی ٹھیک نہیں کریں گے. اسلام میں بڑا اچھا کنسیپٹ ہے زکوٰۃ اور عشر کا, آپ وہ وائبل کریں, آپ دیکھیں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے, اس میں یہ بھی ہو جائے گا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہماری کے ٹی بندرگاہ جو ہے وہ کنسٹرکشن کے پروسیس میں اولڈسٹ ون ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, وہ اولڈسٹ ون ہے, تو ہم کیا اس سے بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہم امپورٹ کر یہاں رہے سے ہیں؟ ہم اس کو تھوڑا سا ہسٹری میں جاتے ہیں تھوڑا جی. سا. پاکستان جس خطے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے پاس 2 ہی قدیم پورٹس ہیں. اچھا. ایک گوادر تھی جو گلف عمان کو یعنی عمان کو کے ساتھ کنیکٹڈ تھی, دوسری ہماری کے ٹی بندر تھی. اچھا. کے ٹی بندر 1945 میں ڈسٹرائڈ ہو گئی تھی طوفان میں. اچھا. انگریز نے اس کو دوبارہ برٹش نے اس کو بنانے کی کوشش کی, لیکن وہ اس کو بنا نہیں سکا. اس کے بعد 97 میں تو یہ مکمل ڈسٹروائے ہو گئی. پھر سی ایم سندھ کے جو ایک والد تھے مراد علی شاہ صاحب کے, انہوں نے ایک دفعہ اس کا پوری فیزیبلٹی اور وائبلٹی بنائی کہ ہم اس پروجیکٹ کو ریسٹور کرتے ہیں, کیونکہ یہ آج کی نہیں, 400 سال مغل دور یا اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو یہ پرانی پورٹ ہے, 1000 سال پرانی پورٹ ہے. اور یہ ڈیپسٹ پورٹ آتی ہے پاکستان کی تمام پورٹس میں. گوادر ڈیپسٹ پورٹ نہیں, گوادر ڈیپسٹ پورٹ نہیں ہے, کیونکہ جیسے جیسے آپ عریبین سی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی جو شور بیلٹ ہے اس میں ڈسٹ آنا شروع ہو جاتی ہے, سینڈ بڑھتی جاتی ہے. اچھا. آپ کی ڈیپتھ کم ہوتی جائے گی. اس کے لیے پھر آپ کو سینڈ ڈریجنگ کرنی ہوتی ہے, جو ابھی تک وہاں پر چل رہی ہے گوادر کے اندر. اٹ ول ٹیک ٹائم. تو وہ 13 سے 14 میٹر کی ڈیپتھ وہاں پر ہے. کے ٹی بندر میں 16 سے 18 میٹر ہے. تو یعنی بڑے شپس وہاں آ سکتے ہیں. بڑے شپ وہاں آ سکتے ہیں. آپ 50,000 TU کا جہاز لگا دیں, 1 لاکھ کا لگا دیں, وہاں پر آئے گا. فار انسٹانس کی بات کر رہا ہوں, تو وہ آئے گا جہاز. گوادر نہیں آ سکتا. گوادر کا ابھی آپ کا اسٹرکچر ہی اتنا مضبوط نہیں ہے. میکسیمم جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہاں پہ 3,000 TU کا جہاز آ سکتا ہے. 45 میٹر کی وہاں پہ کرین اویلیبل ہے انفراسٹرکچر کے اندر. وہاں پہ ابھی صرف بلک کارگو ہینڈل ہوتا ہے. ابھی ایک کیس سناتا ہوں آپ کو. ایل شپنگ ایک کمپنی ہے کوریا کی, وہ پاکستان آئی. اس نے پاکستان کے گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوٹس تھے ریلیونٹ پورٹس کے اور شپنگ کے, ان سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا جی ہم پاکستان سے گیس لے جانا چاہتے ہیں تاجکستان کی, تو آپ ہمیں جو ہے نا اس کا روٹ الاؤ کر دیں. نیچرل گیس یا نیچرل گیس, LPG, جو تاجکستان سے پاکستان بھی لینا چاہتا ہے. جو ٹیپی ایگریمنٹ ہے پاکستان کا, تاجکستان افغانستان پاکستان اور انڈیا, جس میں سے انڈیا اب نکل گیا, رائٹ. تو اس ایگریمنٹ کے تحت وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں جو ہے نا گیس ارینج کر دیں. ہم نے کہا جی ویلکم. ہم نے ان کی ساری بات سنی, کیونکہ کمپنی ہمارے تھرو آئی تھی. اب وہ کمپنی جب پاکستان آتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی اگر ہم کراچی سے لے کے جاتے ہیں تو کاسٹنگ جو ہے ان کو مہنگی پڑتی ہے, قطر سستا پڑتا ہے. اگر وہ گوادر سے لے کے جاتے ہیں تو وہ سستی پڑتی ہے, اور وہ لے جانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اس کمپنی کے شپس اپنے ہیں, تو ان کی کاسٹنگ وہاں پر کم ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ اسٹیک ہولڈر وہاں چائنا ہے تو ان کی نہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. وہاں پر نہ ہی آئل ٹرمینل ریڈی ہے نہ گیس ٹرمینل ریڈی ہے. اچھا. تو آپ جہاز کے اسٹل انڈر کنسٹرکشن. انڈر کنسٹرکشن. تو صرف وہاں پر جو کام ہو سکتے ہیں گوادر کے اوپر بلک کارگو, جیسے گندم کے آ گئے, فرٹیلائزر آ گیا جو ابھی وہاں پر آ رہا ہے. جو سال کے 12 یا 20 جہاز آتے ہیں وہ زیادہ تر فرٹیلائزر کے یا گندم کے جہاز ہوتے ہیں, وہ بھی CIS اسٹیٹس میں جا رہے ہوتے ہیں. یا پھر باکس کارگو, کنٹینر شپ جسے کہتے ہیں, وہ بھی چھوٹے, بڑا نہیں.
اچھا مجھے بتائیے گا یہ جو بلو اکانومی کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، ہوں یہ بلو اکانومی کس طریقے سے ان پورٹس کے ذریعے سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، اور آپ کی نظر میں آخر میں یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گی کہ کون سی بندرگاہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی پروفیٹیبل اور سب سے بینیفیشری بندرگاہ ہے؟ اگر آپ ٹی آئی آر کی مد میں بات کریں گے، چلیں ہم پہلے بلیو اکانومی پہ بات کرتے ہیں. بلیو اکانومی ایکچولی یہ ہے کہ جو سمندر کے راستے ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے. اچھا. فرسٹ فیز اس کا یہ آتا ہے تمام لاجسٹک جو سمندر کے راستے ہوتی ہے، اٹس اے $1 ٹریلین اکانومی. نمبر 1. نمبر 2 آپ کی شپنگ مینوفیکچرنگ انڈسٹری. شپ آپ کا جتنا بنے گا وہ پاکستان کو بینیفٹ ہے اس کا. شپ بریکنگ. نمبر 3 مچھوارا جو سمندر میں جاتا ہے مچھلی نکال کر لاتا ہے، پھر اس کو ری پروسیس ہوتا ہے، پروسیسنگ ہوتی ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے، وہ بینیفٹ ہے. پھر سمندر سے ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں جیسے کورل سیڈ وغیرہ اور ایکس وائی زیڈ. تو یہ ملٹیپل آئٹمس ہیں جو ملٹیپل انڈسٹریز بلیو اکانومی سے چلتی ہیں، جس کے اوپر انیشیٹو لیا گیا تھا. ریسنٹلی پالیسی بنائی گئی، 2017 میں بھی بنی، پھر 2024 میں اب دوبارہ اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے، گورنمنٹ کر رہی ہے. مگر اسٹل دیر از اے کہ وہ اوپن کریں اس کو. اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو پھر آپ کو کمرشل امپورٹ اور کمرشل ایکسپورٹ بھی الاؤ کرنی پڑے گی. اٹس اے پارٹ آف دا بلیو اکانومی. اینڈ واٹ از کمرشل امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ؟ کمرشل امپورٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک ریسٹرکشن لگا دی ہے آئی فارم کی، کہ آئی فارم ہوگا تو جی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا. اب ہوتا یہ ہے کہ ایئر کارگو آتا ہے، ہم کہتے ہیں جی $500 ہے ایئر کارگو کا، اور جی اس کے اوپر آپ جو مرضی منگوا لیں، آپ سے آئی فارم نہیں مانگا جائے گا. 10,000 یعنی $1,000 کی گھڑی آئی فار ایگزامپل، ملیشیا سے آتی ہے پاکستان، اس کی ڈیوٹی بنی ہوئی ہے $1,00,000. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اسے انڈر ویلیو ڈالتے ہیں، $1,000 $500 سے نیچے لے جاتے ہیں. آئی فارم سے ہماری جان چھوٹ گئی. آئی فارم بنایا تھا گورنمنٹ نے ٹو کاؤنٹر دا منی وچ از گوئنگ تھرو منی لانڈرنگ، کہ ہم اسے کاؤنٹر کریں گے، کاؤنٹر چیک لگائیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ کام ٹھیک ہونے کے بجائے کام خراب ہو گیا. تو آپ کو کمرشل امپورٹ اور کمرشل ایکسپورٹ الاؤ کرنا پڑے گا، اس سے آپ کی اکانومی میں امپیکٹ آ جائے گا، بلیو اکانومی کو. صحیح. اور بندرگاہ بہترین کون سی ہے؟ بندرگاہ اگر آپ 2 چیزیں آئیں گی بندرگاہوں میں. پہلی بندرگاہ ہے گوادر. اگر آپ اسے صرف ٹرانزٹ کے لیے استعمال کریں، دنیا کی بہترین ہے. $24 ارب تو کہیں نہیں گیا سال کا، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے چلا لیں. دوسری ہے کیٹی. کراچی کا ایک پرابلم ہے، کراچی میں ہم نے پورٹ قاسم بھی وہیں پر بنائی، اور کراچی میں ہم نے کے پی ٹی کے انڈر جو ایس اے پی ٹی ہے یا دوسری کے آئی سی ٹی ہے، دوسری پورٹس ہیں وہ بنا دی. اب جو ٹرک جاتا ہے اس کو لوڈنگ کرنے کے لیے، کنٹینر کو لینے کے لیے، وہ پورا کراچی سے گزر کے جانا ہے. آل دو لیاری ایکسپریس بنا، آل دو دوسرے پروجیکٹس بنے، مگر وہ اسٹل ابھی بھی ٹرک نے وہیں سے گزرنا ہے. وہ لوڈ برداشت نہیں کر پا رہا ہے. 5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، 5 کروڑ لوگوں کے درمیان میں سے جب ٹرکس گزرتے ہیں تو وہ ٹرانسپورٹیشن میں ایک دن کھا جاتے ہیں. اب میں فار ایگزامپل لاہور میں یا فیصل آباد میں اپنی فیکٹری لگا کر بیٹھا ہوں، اور مجھے ایک ویئر ہاؤس کا خرچہ برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 5-6 دن میرا مال کراچی سے لاہور یا فیصل آباد پہنچنے میں لگ رہا ہے، تو میں تو نہیں برداشت کروں گا نا. تو میرے لیے مشکل ہے. تو مجھے آسانی کس میں ہے کہ مجھے وہ راستے دیے جائیں جہاں سے میرا مال وقت سے پہنچے. صحیح. اس میں آپ کا پھر کراچی اور سکھر حیدرآباد موٹر وے بھی آتا، آپ اس کو بھی بنائیں. کیٹی بندر پورٹ کی طرف آپ آتے ہیں تو یہ سب سے بہترین پورٹ ہے. یہ نیچرل پورٹ ہے. پاکستان میں اور کوئی نیچرل پورٹ نہیں ہے ایز پر دا سروے. یہی پورٹ نیچرل پورٹ ہے. کراچی پورٹس ہم نے خود بنائے، کیونکہ یہ برٹش جب یہاں پر گیا تو وہ چھاونی تھی، ان کی ایک نیول بیس تھی، وہ تھی. بعد میں ایکسپینڈ ہو کے بڑی ہو گئی، جس کو بعد میں پاکستان نیوی نے ایکوائر کیا، اور اس کے بعد وہ چلنا شروع ہوا. گوادر خالی پڑا تھا، وہ عمان سے ہم نے خریدا تھا جنرل ایوب کے دور میں. تو وہ اس اسپیکٹ میں خریدا گیا تھا کہ ہم یہاں سے ٹرانزٹ کا کام شروع کریں گے. ان ریاستوں کو، رشیا کی ریاستیں اس وقت امریکہ کو کیا تکلیف ہے گوادر سے؟ یہ سوال تو میں نے کرنا نہیں تھا، ختم ہونے لگی تھی، لیکن امریکہ کو کیا تکلیف ہے؟ گوادر وہ کیوں نہیں چلنے دیتا؟ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ گوادر کا پرابلم یہ آتا ہے کہ امریکہ کا یہ کہتا ہے کہ بینگ اے پاکستان، آپ اس پورٹ کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ چلائیں. اچھا. بٹ نیور الاؤ ادر کنٹری ٹو اسپائی اس. اچھا. اور ان کے مطابق یہاں اسپائی کون کر رہا ہے؟ جس کو آپ نے ووٹ دیا. اچھا، ان کو لگتا ہے کہ گوادر پورٹ کے تھرو چائنا اسپائی کر رہا ہے، اس لیے امریکہ اس کو چلنے نہیں دیتا. اس کی وجہ وہ پھر ہم ایک پکڑتا ہے آئی ایم ایف کے تھرو، وہ ہمارے پیسے بند کرتا ہے، ہمارے ڈالرز بند کرتا ہے. یہ اس کا ایک پرابلم ہے. اس کو ہم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. کیسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ٹیبل ٹاک. دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ٹیبل پہ حل نہ ہوتا ہو. آپ کے 4 ہی بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں دنیا کے: امریکہ، رشیا، چائنا، مڈل ایسٹ. یورپ کا کوئی تعلق نہیں ہے،
کیونکہ یورپ نے وہی کرنا ہے جو امریکہ نے کہنا ہے. تو آپ ان 4 بڑے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں, آپ کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے. صحیح. اسی نوٹ پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی, حالانکہ یہ تشنگی رہ گئی اور ہم ضرور ان کو بلائیں گے محمد زہیب خان صاحب کو, کیونکہ انسائٹس ہمیں مل رہی ہیں. ناظرین, دعا ہماری یہی ہے کہ گوادر پورٹ یا پاکستان کی باقی تمام پورٹس, ان کے ذریعے سے پاکستان کی امپورٹ جو ہے وہ کم ہو اور ایکسپورٹس زیادہ ہوں, تاکہ پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں اپنا حصہ سب لوگ ڈال سکیں. اور جو چیزیں اس پورے معاملے میں امر مانے آ رہی ہیں یا جو مسائل آ رہے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو ختم کرنے میں پوری کوشش کرے گی اور اس پہ قابو پا لے گی. آج کے پروگرام سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.